أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ۔ سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3، آیت نمبر 10۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، اللہ کی بات نہیں مانی، ان کے مال اور دھن اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کو کوئی فائدہ ہرگز نہیں پہنچا سکیں گے، اور یہی لوگ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ Indeed, those who disbelieve, never will their wealth or their children avail them against Allah at all, and it is those who are fuel for the fire۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو بڑی بات بتائی ہے۔ پہلی بات یہ ہے، اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی دعا ذکر کی تھی۔ وہ دعا کیا تھی کہ اے اللہ، جب آپ نے ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیا ہے تو اب اس سے ہمیں دائیں بائیں ہٹائیے گا مت، اسی پر ہمیں باقی رکھیے گا اور جنت تک ہمیں پہنچائیے گا۔ اور آپ اس دن لوگوں کو ضرور جمع کرنے والے ہیں جس میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کے دن، اور آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ تو اس دن جب لوگ جمع ہوں گے تو کیا چیز فائدہ دے گی انسان کو، اور کیا چیز ہے جو ساتھ چھوڑ جائے گی؟ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ہمارے سامنے رکھی ہے۔ انسان عام طور سے دنیا میں دو ہی چیز کے پیچھے بھاگتا ہے، بلکہ جتنے لوگ ہیں آپ دیکھ لیجئے، صبح سے شام تک جو دوڑ ہے پوری دنیا کی، وہ یا تو پیسے کے لیے ہے، کاروبار، بزنس، نوکری، جاب، اور نہیں تو بچوں کو پڑھانا لکھانا، کامیاب بنانا، بچوں کے پیچھے۔ یہ چیز کوئی بری نہیں ہے، یعنی پیسہ کمانا اور بچوں کو اچھا بنانا یہ برا نہیں ہے، لیکن اگر پیسہ اور اولاد اور بچے اللہ کے اوپر چلے گئے، اللہ سے انہوں نے ہمیں دور کر دیا، تو یہی ہمارے لیے جہنم کا راستہ بن جاتے ہیں۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے، آپ غور کر لیجئے، سوسائٹی کا جو اوپر کا طبقہ ہے، جس کے پاس زیادہ دولت ہے مسلمانوں میں، وہ نہیں آتا۔ اب یہیں پہ دیکھ لیجئے آپ، جو زیادہ پیسے والے لوگ ہیں، جو ہائی لیول پر ہیں، ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے۔ پیسہ آنے کے بعد اللہ تعالی انسان خدا کو بھول جاتا ہے۔ جیسے قارون، قرآن میں اللہ نے قارون کا ذکر کیا کہ اسے خزانوں پہ خزانے دیے تھے، اور اس سے کہا تھا کہ تو بھی لوگوں کے ساتھ اسی طرح بھلائی کر جیسا خدا نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ تو اس نے کیا کہا؟ یہ سارے خزانے اور پیسے میں نے اپنی طاقت، علم اور نالج اور ٹیکنالوجی سے کمایا ہے، اس میں خدا کہاں ہے؟ تو پیسہ کیا کرتا ہے انسان کو؟ اکثر خدا سے، ہاں کچھ لوگ ہمیشہ رہے ہیں تاریخ میں، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے، عمر فاروق جیسے، عثمان غنی جیسے، عبد الرحمن ابن عوف جیسے، کروڑوں نہیں اربوں روپے تھے ان کے پاس، لیکن اس پیسے سے انہوں نے جنت خرید لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، بہت پیسے والے تھے، مدینے کے، مکے کے تھے، اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو جنت کی خوشخبری دنیا میں ہی سنا دی تھی کہ جب بھی کوئی معاملہ آتا تھا آگے بڑھ کر کے وہ کنٹریبیوٹ کرتے تھے۔ ایک بار تو 700 اونٹوں کا ایک قافلہ آیا تھا۔ 700 اونٹ آپ سمجھ سکتے ہیں؟ اگر 700 اونٹوں کو لائن لگایا جائے تو یہاں سے کہاں تک جائیں گے؟ سمجھیے کہ ہائی اسکول فیلڈ تک، اس سے بھی زیادہ جا سکتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار کہا، کسی سے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن ابن عوف کے بارے میں کہا تھا کہ یہ جنتی ہے، کہ اتنا اللہ کو دیا، یہی مال، یہی پیسہ جو اکثر لوگوں کو جہنم میں لے جاتا ہے، کچھ لوگ اس کے ذریعے جنت خرید لیتے ہیں۔ تو ایک آدمی نے آ کے بتایا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو، تو یہ بھاگتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور جا کے پوچھا کہ کیا یہ صحیح بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے سنا ہے کہ میرے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف جنتی ہے؟ تو کہا کہ ہاں۔ تو اتنے خوش ہوئے، کہا کہ آپ گواہ رہیے کہ یہ 700 اونٹوں پر جتنا سارا مال ہے یہ سب میں نے اللہ کے راہ میں، اس خوشی میں میں نے اللہ کے لیے دے دیے سب۔ اور دوسری چیز اولاد بھی اگر انسان ان کی صحیح تربیت کرے، نیک بنائے، تو وہ جنت میں لے جانے والی ہے، اور اگر غلط راستے پر چھوڑ دے یا ان کے ذریعے فخر اور بڑائی ظاہر کرنے لگے تو یہی اولاد دنیا میں بھی اسے ذلیل کرتی ہے اور مرنے کے بعد بھی رسوا کرے گی، ذلیل کرے گی۔ اور وہی اولاد کھڑے ہو کر کے اللہ تعالیٰ سے کہے گی کہ اللہ، اس نے ہمیں بھی حرام کھلایا، ہمیں بھی غلط غذا کھلایا اور خود بھی کھایا، ہمیں بھی تباہ کیا، خود بھی برباد ہوا۔ تو اللہ نے کہا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، یہی لوگ آگ کا ایندھن بننے والے ہیں۔ کون لوگ؟ جو اللہ کی بات نہیں مانتے۔ اور اس کے برعکس، اس کے بالمقابل، جو لوگ اللہ کی بات مان لیتے ہیں تو یہ مال بھی، پیسہ بھی ان کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا، اور اولاد بھی ان کو جنت میں لے جانے والی بن جائے گی۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمارا مال، ہماری اولاد کہاں جا رہی ہے، مال کہاں جا رہا ہے ہمارا، کہاں سے آ رہا ہے، اور اولاد ہماری کہاں جا رہی ہے، کس راستے پر جا رہی ہے۔ ہم ان کے لیے کوئی غلط راستہ تو نہیں اختیار کر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو مال دیا ہے، جو اولاد دی ہے، اسے جنت کا ذریعہ بنائے، اور ہم جہنم کا ایندھن اور آگ کا فیول بننے کے بجائے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔